ہمارا ہیرا دنیا کا سب سے بہترین مارشل آرٹ بننا چاہتا ہے، مگر اسے یہ معلوم تھا کہ یہ زندگی بہت ہی چھوٹی ہے، اتنے سے ٹائم میں یہ ممکن نہیں کہ وہ اس میں اتنے بڑے مقامات تک پہنچ سکے۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے لیجنڈری کتابوں میں سے وہ راز نکالی ہے جس سے وہ ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ سیکرٹ سینچری کی گہرائیوں میں ایک ایسا فروٹ موجود ہے جس کی حفاظت ایک ڈریگن کر رہا ہے۔ اس کو کھانے سے انسان امورٹل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے امورٹل ہونے کے بعد یہ اپنے سبھی خوابوں کو پورا کر سکتا ہے، اور پھر بہت کوششوں کے بعد وہ اس پود تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے فروٹ آف امورٹیلٹی۔ ڈیوائن ڈریگن کو مارنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ فروٹ کو توڑ کر کھا سکے، تو وہ اپنی کامیابی کا پن کھا لیتا ہے۔ اس ہیرو کا نام گلفس ایل ڈریگن تھا، اور اس کو دنیا کا سب سے طاقتور شخص جانا گیا۔ بہت سالوں کے بعد ایک خوبصورت محل کے اندر گلفس ایل ڈریگن بیڈ پر پڑا اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ ایل ڈریگن فرسٹ فیملی سن گلیم اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ گلفس اسے کہتا ہے، میرے بیٹے پریشان مت ہو، اب تو میرا بس وقت آ گیا ہے جانے کا۔ مجھے پتا ہے تم میرے اور اپنی ماں کے بغیر بہت زیادہ اکیلا فیل کرو گے۔ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا۔ جن ٹانگوں پہ مجھے بہت ناز تھا، آخرکار وہ مجھے جواب دے رہی ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے۔ میں نے اپنی وائف اور بچوں سے بہت محبت کی اور ان کو حاصل کیا اپنی زندگی میں، جو کہ آخری وقت میں میرے ساتھ ہیں۔ میرے بہت پیارے بچوں، میں نے بہت لمبی اور خوشحال زندگی جی ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے اس ٹائم میں۔ وہ اپنے دماغ میں سوچتا ہے، تم بیوقوف ہو، ایسی فضول باتیں مت کرو، میں اس کامیابی کو حاصل کر ہی لیتا اگر میرے پاس اور زندگی ہوتی۔ مارشل آرٹ کی وہ اونچائیاں جہاں تک میں پہنچنا چاہتا تھا۔ بس اسی کے ساتھ گلفس ایل ڈریگن اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، کیا میں سو رہا تھا؟ نہیں، یہ چھت کا رنگ کیسا ہے؟ لگتا ہے میں کسی اور جگہ پہ ہوں۔ کیا یہ میرے ہاتھوں کا کیا ہوا؟ اتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، کیا میں اب بچہ بن گیا ہوں؟ مجھے دھیان سے سوچنا چاہیے۔ ایک ایسا شخص جو کہ 10 سٹار پہ تھا، ایک دم سے اسے کیا ہو گیا ہے؟ آخر میرے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ مجھے سوچنا ہوگا۔ اوہ، مجھے یاد آیا، وہ ڈریگن فروٹ جو کہ میں نے کھایا تھا۔ اچھا، تو وہ امورٹیلٹی کا نہیں، ریبورن کا فروٹ تھا، جس سے میں دوبارہ بچے کی شکل میں جنم لے پایا ہوں۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، مجھے بہت خوشی ہوگی اس سے۔ تو اس طرح سے میں سچ میں مارشل آرٹ کی اونچائیوں تک پہنچ سکتا ہوں۔ یہاں پر اور بھی بہت سارے بچے سو رہے ہیں۔ اینکس میں ہونے کا مطلب ہے کہ میں ایل ڈریگن فیملی میں ہی پیدا ہوا ہوں دوبارہ سے، مگر یہاں پر بہت سارے بچے کیوں ہیں؟ ایل ڈریگن میٹس کمرے میں انٹر ہوتی ہیں، دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اب دودھ پلانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آخرکار ہم بچے جو ہیں، کیا خوراک تیار ہے؟ جی ہاں، تیار ہے۔ میٹ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں۔ ایک گوبلن کو بھی وہاں پہ لایا جاتا ہے، مگر اس گوبلن کا یہاں آنا کس مقصد سے ہے؟ لال رنگ کا لیکوڈ فارم کچھ اس گوبلن کو پلایا جاتا ہے اور گوبلن پھٹ جاتا ہے۔ ہمارا ہمسی یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے۔ میڈ ایک دوسرے کو کہتی ہیں کہ اگر ہم اتنا پلا دیں تو یہ بہت ہوگا۔ MC یہ سوچتا ہے کہ بچوں کو کیا پلایا جا رہا ہے۔ جب ہمارے MC کو اٹھایا جاتا ہے تو اس لیکوڈ کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے۔ آخر یہ ہے کیا چیز؟ اس لیکوڈ میں بہت زیادہ ایمنس پاور میں مانا موجود ہے۔ آخر یہ بچوں کو پلایا ہی کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم تو بس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی تک۔ یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے اپنے دماغ میں، چلو پی ہی لیتا ہوں۔ او نو، میں تو بھول گیا کہ میں تو ایک بچہ ہی ہوں۔ یہ اینشنٹ ڈریگن کا بلڈ ہے جو کہ یہ بیوقوف ہمیں پلا رہے ہیں۔ جو ڈیلوٹ کی یہ بات کر رہے ہیں، مطلب یہ وہی ہے۔ یہ بہت گندا ہے، مجھے اس کو باہر کھو دینا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی کچھ پی لیا ہے، اس کی تھوڑی سی مقدار مجھے کچھ نہیں کہے گی۔ دوسرے بچے بھی اس کا ٹیسٹ خراب ہونے کی وجہ سے اس کو منہ سے تھوک رہے ہیں۔ مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے میں پڑ جاؤں۔ نہیں، یہ ایک اپورچنٹی ہو سکتی ہے۔ اگر میں اس سورس پاور کو ابھی سے ہی کنزیوم کروں تو میں پچھلے اپنے گزرے ہوئے شخص سے بھی زیادہ طاقتور ہو سکتا ہوں۔ اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں اور سب سے طاقتور بن جاؤں گا۔ تم لوگ مجھے کسی سے کم مت سمجھنا، میں اسے ختم ہی کر دوں گا۔